للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. محمد وعلی محمد. قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. ٹھیک، آج کا یہ درس جو بعنوان درس اخلاق برگزار ہو رہا ہے، آج کے اس درس میں محاسبہ نفس یا محاسبہ اعمال کے موضوع اور عنوان پر مختصر سی گفتگو ہوگی. دنیاوی امور ہو چاہے دینی امور ہو، ان دونوں میں حساب و کتاب ہونا ضروری ہے. اگر آپ نظام آفرینش کو دیکھیں، نظام خلقت کو دیکھیں، اللہ نے یہ جو دنیا بنائی ہے اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جب آپ اس کا دقت سے جائزہ لیں گے تو خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز میں آپ کو نظم اور حساب و کتاب نظر آئے گا. خدا کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز غیر منظم اور بے مقدار نہیں ہے. ہر چیز کی مقدار معین ہے اور ہر چیز میں نظم ہے، ہر چیز حساب شدہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے نظام خلقت میں، نظام آفرینش میں نظم اور حساب و کتاب رکھا ہے. اور ایک مرحلہ حساب و کتاب کا اللہ نے اور بھی رکھا ہے. بنایا تب حساب و کتاب رکھا، اور ایک حساب و کتاب کیا ہے؟ تمام چیزوں کے فنا ہو جانے کے، مٹ جانے کے بعد بھی ہے نا. اسی لیے قیامت کا بھی ایک نام کیا ہے؟ یوم الحساب. لیکن فرق ہے دونوں حساب میں. ٹھیک، اللہ نے نظام خلقت اور آفرینش میں جو حساب رکھا ہے، جو نظم رکھا ہے، ٹھیک، جو تقدیرات رکھی ہیں وہ اور ہے. اور قیامت کے دن والا حساب و کتاب، نظام آفرینش میں اللہ نے اپنے حساب و کتاب کو، اپنے نظم کو رکھا ہے. ٹھیک، جس سے اس کی حسن خالقیت، اس سے حسن تدبیر کا آپ کو علم ہو سکتا ہے. جب خدا کی بنائی ہوئی منظم چیز کو، خدا کی خلق کی ہوئی حساب شدہ چیز کو دیکھیں گے تو اس کی حکمت کا، اس کی تدبیر کا، اس کے علم کا، اس کی قدرت کا، اس کے ارادے کا آپ کو علم ہوگا. یہ چیزیں اسی لیے اس نے رکھی ہیں مخلوقات کے اندر، تاکہ انسان انہیں دیکھ کر کے کیا ہے، میری حکمت کا، میری قدرت کا، میرے علم کا اندازہ لگا، میری حسن خالقیت کا اس کو علم ہوگا. ٹھیک، لیکن قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا وہ ہمارے اعمال کے حساب سے، ہماری حسن تدبیر کا، ہمارے حسن اعمال کا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے عمل کے اندر، اپنی نیتوں کے اندر کتنا حسن رکھا، اپنے عمل کے اندر کتنا حسن رکھا، ہم نے اپنے اعمال کو کتنا حساب شدہ رکھا ہے. کیا کیا ہم نے کیا؟ اچھے کام کیے تو کس انداز سے، کس طریقے سے، منظم طریقے سے، غیر منظم طریقے سے، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ. ٹھیک، خدا کے قرب کے لیے، اس کے رضا کے حصول کے لیے کیا ہے، یا مجبوری میں کیا ہے، کسی کو دکھاوے کے لیے کیا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے. ہزاروں قسم کے جو اس طریقے کے مسائل ہے نا. تو بہر صورت یہ حساب جس کی گفتگو میں کر رہا ہوں، یہ ابھی فی الحال ابھی آفرینش کے حساب و کتاب اور قیامت کے حساب و کتاب کا ابھی فی الحال آپ تصور اپنے ذہن سے نکالیے. ابھی کیا ہے،
چونکہ آپ مرحلہ آزمائش اور امتحان سے ابھی گزرے ہیں، ٹھیک ہے، خود آزمائش اور امتحان یہ بہترین موقع ہوتا ہے اپنے حساب و کتاب کا، یہ بہترین موقع ہوتا ہے حساب و کتاب کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آزمائش اور امتحان کے بعد ہمارے نتیجے سامنے آتے ہیں، نتیجے پہ نظر ڈال کے، نتیجے کو دیکھ کر کے ضروری ہے کہ ہم جائزہ لیں، نتیجے کے ذریعے سے پہچان بھی سکتے ہیں، وہ نتیجہ ہی ہمارا حساب و کتاب ہے، وہ آئینہ ہے، ہمارا نتیجہ ہمارے حساب کا آئینہ ہے، وہ بتائے گا آپ نے کیا کیا ہے، کتنی محنت کی ہے، کتنی کوشش کی ہے، آپ کی صلاحیت اور استعداد میں اضافہ ہوا ہے، آپ آگے بڑھے ہیں، جو کچھ پڑھا ہے آپ نے اسے کچھ سیکھا ہے، یاد ہے آپ کو، یا اس کے برعکس آپ نے کوتاہی کی ہے، آپ نے سستی کی ہے، آپ کے اندر کمیاں ہیں، آپ نے لاپرواہی کی ہے، جو کچھ پڑھایا گیا ہے وہ آپ نے درک نہیں کیا، وہ آپ نے سیکھا نہیں سیکھا، یہ ساری چیزیں حساب و کتاب انسان کی زندگی میں لازم اور ضروری ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں محاسبہ نہیں رکھتے، حساب و کتاب نہیں رکھتے، وہ اپنے نفع اور نقصان سے کبھی باخبر نہیں ہو پاتے، اور جو شخص نفع اور نقصان سے باخبر نہ ہو وہ غفلت میں زندگی گزار دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میری زندگی نفع کے ساتھ گزر رہی یا خسران کے ساتھ، نقصان کے ساتھ، تو وہ کیا کرے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا دکانداروں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تاجروں کی ایک روش ہوتی ہے، ان کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں کم از کم یا سال میں بہت زیادہ پورا حساب و کتاب کرتے ہیں، کہاں سے کتنی جنس آئی، قیمت کیا تھی، اس کے تمام جزئیات کو لکھتے ہیں، کہ بیچا، ٹھیک ہے، کتنے کا بکا، کہاں گیا، یہ تمام چیزیں تفصیلات تجارت کی جو ہوتی ہیں یہ تاجر جانتا ہے۔ ایک بہترین تاجر، ایک کامیاب تاجر وہی ہوتا ہے جو اپنی تجارت کا حساب و کتاب رکھتا ہے۔ وہ حساب و کتاب اسی لیے رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے نفع اور نقصان سے آگاہ ہو سکے۔ جب تک حساب نہیں کریں گے کیسے پتہ چلے گا نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ حساب و کتاب کے ذریعے سے نفع اور نقصان کا علم ہوتا ہے، اور جب تک نفع اور نقصان کا علم نہیں ہوگا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، انسان کے اندر حرکت پیدا نہیں ہوگی، انسان بہتری کی طرف نہیں جا سکتا، یا نقصان میں زندگی گزر رہی ہے تو جبران نہیں کر سکتا۔ آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کی طرف جانے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ حساب کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لازم اور ضروری ہے کہ حساب و کتاب کا دو فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جب آپ حساب کریں گے تو اس کے دو نتیجے نکلیں گے۔ نتیجے حساب کیا ہوتا ہے مولانا؟ دو، یا فائدہ ہے آپ کا یا نقصان، دو ہی چیزیں تو سامنے آئیں گی، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں۔ جب آپ حساب و کتاب لیں گے، چاہے تجارت کا ہو چاہے اپنے اعمال کا ہو، ہے نا، اپنے عمل کرد کا، اپنے اعمال کا جب آپ جائزہ لیں گے، حساب و کتاب لیں گے کہ ایک سال سے ہم حوضی کے اندر آئے، ایک سال ہم نے یہ پڑھا وہ پڑھا، یہ تمام چیزیں، ٹھیک، اس ایک سال میں کتنا علمی فائدہ ہوا،
کتنا اخلاقی فائدہ ہوا، کتنی معنویت بڑھی، کتنی روحانیت بڑھی، کتنی مادیت آئی ہے، کتنے ہم آگے بڑھے، کتنے پیچھے بڑھے. جب آپ حساب لیں گے تو یہ بڑھے ہیں، کچھ آگے بڑھے ہیں، کچھ روحانیت بڑھی ہے، کچھ معنویت بڑھی ہے، کچھ کیا ہے معارف اسلامی اور علوم دینی کی معلومات آئی ہے میرے اندر. فائدے کا جب آپ کو علم ہو جائے گا تو یہ فائدے کا علم آپ کے اندر ایک نیا جوش، ایک نیا جذبہ پیدا کرے گا. جو جوش، جو جذبہ پہلے نہیں تھا. اب یہ فائدے کا علم آپ نے حساب کیا، حساب کے ذریعے سے نتیجہ یہ نکلا کہ آپ فائدے میں ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، اب ترقی کی طرف جا رہے ہیں. تو اب یہ فائدے کا علم آپ کے اندر ایک نیا جوش، نیا جذبہ آپ کے اندر ایجاد کرے گا، اور یہ نیا جوش اور نیا جذبہ آپ کو مزید فائدے کی طرف لے جائے گا، مزید ترقی کی طرف لے جائے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ روز بروز، ماہ بماہ، سال بسال آپ کی ترقی ہوتی جائے گی، آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور اگر خدا نخواستہ حساب و کتاب کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نا بھائی ایک سال میں سوائے نقصان کے بغیر کچھ نہیں ہوا ہے، وقت ضائع ہوا ہے، کچھ سیکھا ہی نہیں، کوئی روحانیت، کوئی معنویت میرے اندر نہیں ہے. اب یہ اگر واقعی آپ باشعور ہوں گے، عقل مند ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، اگر واقعی آپ خود کی پرواہ کرنے والے انسان ہوں گے، خود کی پرواہ کرنے والے انسان ہوں گے، اگر آپ کو اپنی عزت نفس پیاری ہوگی، اگر آپ اپنے آپ کو دوست رکھتے ہوں گے، عزیز رکھتے ہوں گے، تو یہ نقصان کا علم آپ کو جبران پہ مجبور کرے گا. جبران پر بھرپائی کر. ایک سال میرا اسی چلا گیا، کوئی روحانیت نہیں آئی، کوئی معنویت نہیں آئی، کوئی علم حاصل نہیں ہوا، بس صرف ایک سال گزارا ہے ہم. اس سے ایک سال سے اس سے اچھا تو ہم کر رہے ہوتے ہے نا، کچھ نہ کچھ کیا ہوتا، کوئی کام کاج کیے ہوتے، کوئی دو چار پیسہ جیب میں رہتا ہے نا. اب یہاں آ کر کے وہ سب تو گیا ہی، یہاں سے بھی کچھ نہیں ملا ہے. تو اب یہ جب نقصان کا علم ہو جائے گا تو واقعی اگر آپ خود سے محبت کرنے والے، خود کو پسند کرنے والے، عزت نفس عزیز ہے آپ کو، تو اب یہ نقصان کا علم آپ کو مجبور کرے گا کہ اب تو آنکھیں کھول لو، اب تو بیدار ہو جاؤ، اب تو کم از کم سنبھل جاؤ، اب اپنے آپ کو خسران سے، نقصان سے بچاؤ. اب آئندہ ایسا نہ ہو. سال گزر گیا، یہ تو سال نقصان والے تھا، اب انشاءاللہ آنے والا سال ہم اپنے لیے نقصان کا سال نہیں ہونے دیں گے. آنے والے سال کو ہم اپنے لیے فائدے کا سال بنائیں گے. آنے والے سال کو ہم اپنے آپ کو ہر طریقے کے نقصان سے، خسران سے، جو نقصان اور خسران ہم نے اس سال اٹھایا ہے، اب آنے والے سال میں یہ نقصان اور یہ خسران نہیں آنے دیں. سمجھ رہے؟ روایت کے مطابق یہ کہا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا. ٹھیک، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یعنی اپنا حساب خود لیجئے قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ قبل اس کے کہ استاد اور ادارہ امتحان لے کر کے آپ کی صلاحیتوں کا اندازہ لگائے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا امتحان لے کر کے، آپ کی کاپیاں پڑھ کر کے آپ کو آپ کے نتیجے سے آگاہ کرے اور بتائے،
اب خود اپنا جائزہ لیجئے نا، اپنا امتحان آپ خود لیجئے، اپنا حساب خود لیجئے اور نمبر خود دیجئے، کتنے نمبر کے قابل ہوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ خود کا حساب کر کے، خود کا جائزہ لے کے، خود سے سوال کر کے. میں پڑھ رہا ہوں مثال کے طور پہ کیا ہے، نحو واضح پڑھ رہا ہوں، 1 سال میں نے پڑھا ہے، کتاب رکھ کے پوچھو نحو واضح میں سے خود ہی سے سوال کرو، مرفوعات کتنے ہیں، منصوبات کتنے ہیں، مجرورات کتنے ہیں، مبتدا کے اقسام کیا ہیں، خبر کتنی طریقے کی ہوتی ہے، بالفرض کہہ رہا ہوں اس طریقے سے. اب جائزہ لیجیے اور پھر نمبر دیجیے اپنے آپ کو. یہ حساب، اگر آپ نے اپنا حساب لے لیا آج، تو کل کے حساب سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں. اب کمال اطمینان کے ساتھ اس حساب کے لیے تیار رہیں گے. فارسی میں کہا جاتا ہے ان کے حسابش پاکس از محاسبے چے باکس. اس کا حساب پاک صاف ہو، اس کو حساب دینے سے کیا ڈر گئی ہے؟ جس نے اپنا امتحان لے کر کے، ٹھیک ہے، اپنی صلاحیتوں کا اندازہ لگا کر کے، جس نے خود کو 100 دے رکھا ہے، یاسین صاحب امتحان لے، محمد میاں صاحب نے، معروفی صاحب نے، کیا فرق پڑتا ہے بھی؟ ہم تو 100 والے ہیں. جامع المصطفیٰ سے کوئی آ جائے امتحان لینے کے لیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے اپنا حساب لے لیا ہے، حساب میں آپ کا نتیجہ 100 ہے. ٹھیک، یہ تو عالم آخرت کی بات ہو رہی ہے، اعمال کی میں سمجھا رہا ہوں ایسے. ٹھیک ہے، یہ دنیا میں بھی ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا میں بھی ایسا ہے. آپ نے اپنا جائزہ لیا، اندازہ لگایا، کتاب جو کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں ان کتابوں کو ایک مرتبہ ایسے سامنے رکھ کر کے، بند کر کے آپ سوچئے کہ یہ کتاب میں نے سال بھر پڑھی ہے، 1 سال میں اس کتاب سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ 10 سوال کیجئے. جو عناوین ہے اس کتاب کے اندر، جو موضوعات بیان کیے گئے، ان عناوین کو، ان موضوعات کو اپنے ذہن میں لائیے، سوال خود پیدا کیجئے اور پھر خود ہی جواب دیجئے. یہ حساب ہے آپ کا. اس حساب سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ فائدے کی طرف گئے ہیں یا نقصان کی طرف گئے ہیں، آپ کی استعداد اور صلاحیتیں بڑھی ہیں، گھٹی ہیں، آپ کے قدم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں یا اب بیداری کے ساتھ جی رہے ہیں یا غفلت میں جی رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے. حدیثوں میں بے حد تاکید کی گئی ہے حساب و کتاب کی. البتہ یہ جو حساب و کتاب کی بات کی گئی ہے، یہ حساب و کتاب اعمال کی. اب چونکہ ہم لوگ طالب علم ہیں، ہماری زندگی حوضے کی فضا میں گزر رہی ہے اور ہمارے اکثر اوقات تعلیم و تعلم میں گزر رہے ہیں، اس لیے میں اس کی زیادہ تاکید کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ قیامت میں جو حساب و کتاب ہوگا وہ تو الگ مرحلہ ہے نا، وہ تو الگ مرحلہ ہے. جہاں آپ کی جو تعلیمی زندگی ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو آپ کو بہتر بنانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو علمی میدان میں، علمی مراحل میں آپ کو آگے بڑھنا ہے، کامیاب ہونا ہے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی استعداد کو اجاگر کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے. اپنے باصلاحیت، اچھے بالیاقت عالم بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے. حساب و کتاب ہر روز لیجئے. درس ختم ہو، شام کو جب سونے کا وقت ہو، آپ ایک وقت مقرر کیجئے، خاص طور سے رات کا وقت بہترین وقت ہوتا ہے. سونے سے 10 منٹ پہلے آپ اپنا حساب لیجئے کہ آج کتنے دروس ہم نے پڑھے ہیں، کون کون سے دروس پڑھے ہیں، جو دروس ہم نے پڑھے ہیں اس کی کتنے مطالب میرے ذہن میں ہے. روز کا روز اگر آپ حساب رکھیں گے تو پھر سالانہ حساب، یہ امتحان آپ کے لیے سہل اور آسان ہو جائے گا. ہم لوگوں کے لیے یہ امتحانات یا آزمائشات جو سخت ہو جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، نروس ہو جاتے ہیں، افسردہ ہو جاتے ہیں، ایک بوجھ اور فشار سا محسوس کرنے لگتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے
کہ سال بھر ہم لاپرواہی میں گزارتے ہیں، سال بھر کوئی حساب و کتاب نہیں. اچانک سے مدیر مدرسہ ہمارا حساب کتاب لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. ہم نے تو اپنا حساب کتاب لیا ہی نہیں. ڈر اور خوف تو رہے گا. حساب و کتاب لیا ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضروری ہے. خصوصاً آپ اپنی تعلیم کا حساب و کتاب، وہ عملی حساب و کتاب الگ چیز ہے. آپ اپنی تعلیم کا، تعلیم و تعلم کا، اپنی تربیت کا، حوزے کی فضا میں، مدرسے کی فضا میں، تعلیمی ماحول میں جو آپ سانسیں لے رہے ہیں، جو آپ زندگی گزار رہے ہیں، جو وقت صرف کر رہے ہیں، اس کا حساب و کتاب رکھیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ فائدے کی طرف جا رہے ہیں یا نقصان کی طرف جا رہے ہیں. نتیجہ اطمینان بخش ہے یا مایوس کن ہے. وقت ضائع ہو رہا ہے یا وقت مثمر ہے آپ کے لیے، ثمر بخش ہے آپ کے لیے، کیسا ہے؟ نہیں، یہ سب باتیں جو ہے دل بہلانے والی نہیں. وہ ہنس رہے ہو ہے نا. یہ راہ و روش ہے علماء کی. امام معصومین علیہ السلام نے تاکید کی ان سب چیزوں کی، حساب و کتاب رکھنے کی. اور واقعاً جن لوگوں نے عملی طور پر قرآن اور امام معصومین علیہ السلام کی ان ہدایات پر، ان روش پر عمل کیا ہے، ہم نے ان کی زندگی میں اس کا اثر دیکھا، ہوئے ہیں کامیاب، بڑھے ہیں آگے. ان کی زندگی حساب شدہ ہے، ان کی زندگی ثمر بخش ہے. ابھی یہ آیت اللہ العظمیٰ رے شہری صاحب، ابھی سنا ہوگا آپ نے نام، بڑی عظیم شخصیت تھی. ابھی تو اس مہینے 3 بڑے بزرگوں کی خدا حافظ ہوئی ہے، یعنی انتقال ہوا ہے. اس سے خاص طور سے کل برس. بہت عظیم شخصیت ہے، بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں. اب جتنے بھی بڑے بڑے کارنامے، خصوصاً علمی کارنامے انجام دینے والے دنیا میں ہیں، ان کی زندگی کا حساب و کتاب آپ کو مل جائے گا. ان کی زندگی کا حساب و کتاب، ان کی زندگی کے ترتیب و تنظیم آپ کو مل جائے گی. انہوں نے مرتب طریقے سے نظم شدہ، حساب شدہ کام کیا ہے. اپنے آپ کا محاسبہ لے کر کے انہوں نے قدم آگے بڑھائے. اگر آپ ان کے آثار، ان کی یادگار اٹھا کر کے دیکھیں تو آنکھیں پھٹی رہ جائے گی. اتنے سارے علمی آثار، ایک بندہ، ہم خالی ان کو ورق پلٹنے بیٹھ جائے تو زندگی گزر جائے ہماری. لکھ کے چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے، ہم خالی ورق نہیں گن پائیں گے زندگی صرف کر دیں تو. اتنے آثار چھوڑے، ایک ایک ورق پڑھنے بیٹھ جائے تو زندگی کم پڑ جائے گی ہماری. لوگوں نے کہا بار صورت میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے. واقعاً اگر آپ کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے، ٹھیک، اچھے عالم بننا ہے، باصلاحیت اور استعداد والے، ٹیلنٹ والے، ٹھیک، تو لازم اور ضروری ہے کہ آپ اپنا ہر دن کا حساب و کتاب لیجئے، اپنے آپ کو اندازہ لگائیے، اپنے آپ کو خود تولیے. میرا کتنا وزن ہے، کل جتنا وزن تھا اتنا ہی وزن آج بھی. اب یہ وزن نہیں، یہ وزن نہیں ہے نا. علمی وزن گھٹا ہے، بڑھا ہے، وہیں پہ ٹھہرے ہیں جتنا کل تھا، ہے نا. تو جب آپ حساب کتاب لگائیں گے، وزن کریں گے، تبھی آپ کو اندازہ ہوگا. لازم اور ضروری ہے. جس کو فائدے کا علم ہوگا، اسی کے اندر جوش اور جذبہ بیدار ہوگا، بڑھے گا، وہ آگے ہی جائے گا. جس کو نقصان کا علم ہوگا، جبران کی کوشش وہی کرے گا. جس کو نہ فائدے کا علم ہے اور نہیں نقصان کا علم ہے، وہ خواب غفلت میں ہے.
مقابل غفلت میں زندگی گزر جائے گی ویسے سوکھے پتے کی طرف ہوا کے جھونکے کبھی ادھر کبھی ادھر ختم ہو جائے گا. چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معارف اور علوم سے مالا مال فرمائے انشاءاللہ. اور ہم سب کو محاسبہ اعمال محاسبہ نفس خصوصاً محاسبہ علم کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. اگر محاسبے کے بعد ہم اپنے فائدے سے آگاہ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ فائدے کا علم ہمارے اندر ایک نیا جوش نیا جذبہ نیا حوصلہ ہمارے وجود کے اندر پیدا کرے جو ہمیشہ ہمیں علمی ترقی اور بلندیوں کی طرف لے جائے. اور اگر خدا نخواستہ محاسبے کے بعد ہمیں اپنے نقصان کا علم ہوتا ہے تو اللہ ہمیں اپنے نقصان کو جبران کرنے کی توفیق فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.